بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بٹی عام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں افغانستان عرصہ دراز سے بارود کی اماج گاہ بنا ہوا ہے۔ تقریباً کم و بیش آج سے 20 سال پہلے امریکن فوج اور نیٹو فوج نے افغانستان پہ جا کے قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران طویل جنگ میں بہت نقصان ہوا۔ اب اہم انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ افغانستان سے معاہدے کے بعد، ایگریمنٹ کے بعد بھی کیوں نہیں نکلنا چاہتا۔ امریکہ کو خوف ہے کہ اگر امریکہ اور نیٹو کی فوجیں افغانستان سے نکل جاتی ہیں تو افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا۔ افغانستان میں امن قائم ہونے سے یہ ہوگا، پاکستان میں بھی دہشت گردی کا خاتمہ تقریباً ہو چکا ہے، اور بھارت کی جو دہشت گردی ہے افغانستان کے ذریعے وہ کرواتا ہے، بھارت کا کنٹرول کم ہو جائے گا۔ ان حالات پہ امریکہ نے چین کے خوف سے، اس خوف سے کہ چین کے ساتھ اگر تعلقات، چین سپر پاور ہوتا ہے تو اگر وہ افغانستان میں رہتا ہے تو وہ چین کے لیے آنے والے وقت میں مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد نئی امریکن حکومت نے آتے سال ہی، جو 2020 میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ امریکن فوج 2021 تک ٹوٹلی طور پہ افغانستان سے نکل جائے گی، وہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، جس پر یقیناً نیچرل بات ہے کہ طالبان کا ریئیکشن آیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز سے جو ایک طویل جنگ امریکہ نے افغانستان پر مسلط کی تھی، اور کٹ پتلی اپنا ڈمی سا پرائم منسٹر بنایا ہوا تھا جو بھارت کے ہاتھوں سے کھیلتا تھا، جس نے افغانستان کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ اب امریکہ، جو طالبان اور امریکہ کے درمیان دوحہ میں مذاکرات ہوئے تھے، اس میں یہ بات حتمی طے ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت میں کہ امریکہ جیسے جیسے امن قائم ہو چکا ہے افغانستان میں، اور اس کے درجنوں سیشن ہوئے جس میں UN کے وزیر خارجہ بھی شامل ہوتے رہے، فیصلہ کیا گیا کہ 2021 میں مئی میں امریکہ مکمل طور پر افغانستان کو چھوڑ دے گا، اور اس کے معاہدے پر طالبان کے ذریعے پاکستان کو ایک، اس میں کلیدی رول تھا پاکستان کا۔ امریکہ نے اس موقع پر پاکستان کو استعمال کیا کہ وہ 20 سالوں میں افغانستان میں اپنے ہزاروں فوجی مروا چکا ہے، نیٹو کو فوجی مروا چکا ہے اور کھربوں ڈالر لگا چکا ہے، لیکن وہ افغانستان پر قابو نہیں پا سکا۔ طالبان سے شکست ہوتی جا رہی ہے، اور طالبان وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قبضوں میں جو علاقے ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس پر متعدد درجنوں مذاکرات ہوئے دوحہ میں، جہاں پہ اہم ممالک کے وزیر خارجہ اور دیگر نمائندے شامل ہوئے۔ افغانستان کے کٹ پتلی وزیر اعظم چاہتے تھے کہ یہ امن نہ ہو، کیونکہ اگر وہ امن ہوتا ہے تو وہ وہاں منتخب نہیں ہو سکتے، اور بھارت کی شیر بات تھی۔ اس دوران بھارت نے افغانستان میں اپنے سینکڑوں درجنوں ٹریننگ کیمپ دہشت گردی کے قائم کر لیے، جن کے ذریعے وہ پاکستان کے حالات خراب کراتا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، جو خود امریکہ نے ایگریمنٹ کیا تھا طالبان کے ساتھ پاکستان کی مدد سے، اب اس سے منحرف ہو رہا ہے کہ میں فوج نہیں نکالوں گا، کیونکہ اس کا خیال ہے انٹرنیشنل ذرائع ابلاغ میں چھپنے والی تمام خبروں کے مطابق، اس میں رائٹر لے لیں، واشنگٹن پوسٹ لے لیں، انڈیا کے اخبارات لے لیں، دیگر ممالک لے لیں، جو ماضی میں اس میں ایک تحقیق کی رپورٹیں جاری کرتے رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس میں ناکام ہو چکا ہے، کیونکہ وہاں طالبان پر کنٹرول کرنا اس کے اختیار میں نہیں، وہ پہاڑی ایریا ہے۔ اس پر امریکن افغانستان میں نوکری کرنے کے فوجی بھی خلاف تھے۔ طالبان نے یہ معاہدہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 2021 میں افغانستان سے نکل جاتے ہیں، اس دوران ہم اس معاہدہ جو 2020 میں ہوا تھا، اس دوران نہ ہم نیٹو فوج پہ حملے کریں گے کسی قسم کے، نہ افغان حکومت کے ساتھ لڑائی کریں گے، اور جو اکثر وہ ایک اپنی حکمت عملی کے مطابق نت نئے شہروں پر قبضہ کرتے تھے، وہ قبضے بھی نہیں کریں گے اور امن سے رہیں گے۔
اس دوران تقریباً افغانستان میں امن ہو گیا۔ اکا دکا واقعہ ہوتے رہے، اس میں بعض غیر ملکی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے بھارت ملوث تھا۔ اس دوران بھارتی وزیر اعظم کے مشیر دفاع اجیت دوول نے 2-3 دفعہ افغانستان کے چکر لگائے اور یہ سازش کی کہ اگر UN کی فوج افغانستان سے چلے جاتی ہے تو اس کا مکمل کنٹرول طالبان کے پاس آ جائے گا اور اس کا کٹھ پتلی وزیر اعظم ناکام ہو جائے گا، اور آلریڈی وہ چین سے مار کھا رہا ہے بھارت۔ دوسری طرف افغانستان میں امن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس پر اس نے لابیسٹ ہائر کیے، اور اب امریکہ نے کہا کہ ہم فی الحال اتنی جلدی افغانستان نہیں چھوڑ سکتے، جس پر طالبان نے واضح طور پر وارننگ دے دی ہے امریکہ کو کہ اگر آپ نے دوحہ میں مختلف ہونے والے مذاکرات پر ایگریمنٹ پہ مکمل عمل درآمد نہ کیا اور اپنے وعدے کے مطابق افغانستان کو نہ چھوڑا تو پھر ہم بھی کسی معاہدے کے پابند نہیں رہیں گے۔ ہم نے آپ کی وجہ سے بہت سختیاں برداشت کی ہیں، ہمارے طالبان کے ہزاروں قیدی جو ایگریمنٹ ہوا تھا کہ افغان حکومت رہا کرے گی، اس نے وہ بھی نہیں کیے۔ یہاں تک کیا کہ طالبان نے یہ کہا کہ جو ہمارے غذائی روٹ تھے، جہاں ہمارے خوراک کے ذرائع آتے تھے، افغان حکومت نے ان کو بھی تباہ کرنا شروع کر دیا، رکاوٹیں کھڑی شروع کر دی اور معاہدے کی وائلیشن کرتے رہے، جس کو ہم بارہا UN میں، اقوام متحدہ میں لاتے رہے کہ افغان حکومت اپنے ایگریمنٹ کی وائلیشن کر رہی ہے اور ہمارے ملک میں آنے والے ہمارے علاقوں میں جو زیر قبضہ طالبان کا ہے وہاں وہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تو جس پر طالبان نے اب کہا کہ امریکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اب جنگ کا آغاز خود کرنا چاہ رہا ہے۔ امریکہ جان کے چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے نہ نکلے، کیونکہ چین اور پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ چین کے ہاتھوں بھارت مشرقی لداخ گوا کر اور جس کو بہت زیادہ اپنا حصہ اس کو دے کر اب افغانستان کے ذریعے چاہتا ہے کہ امریکہ رہے، جس پر طالبان نے افغان گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ ہم نے نہ افغان گورنمنٹ کے فوجیوں پہ حملے کیے، نہ امریکہ کے فوجیوں پر حملے کیے معاہدے کے بعد۔ اس کے باوجود ہمارے غذائی جو روٹ تھے وہاں پر افغان حکومت حملے کرتی رہی، طاقت سے ہمیں تباہ کرتی رہی، لیکن ہم نے اس دوران اپنے کمٹمنٹ کا، اپنے وعدے کا پورا کیا اور کسی بھی جگہ کوئی حملہ نہیں کیا، اور کئی ایسے دفعہ مواقع آئے جہاں UN اور امریکہ کی فورس طالبان کے ٹارگٹ پہ تھی، نشانے پر تھی، مگر ہم نے وہ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے انہیں نشانہ نہیں بنایا، جو بالکل آسان ہدف بن چکے تھے کہ ہم جب چاہتے UN کو اور امریکن فوج کا بھاری تعداد میں نقصان کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ انہوں نے کہا اس کے باوجود افغان فوجی حکومت کی کٹ پتلی فوج نے ہمارے اوپر حملے جاری رکھے، لیکن ہم نے امن کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور 4 ایسے شہر تھے جہاں طالبان کا کنٹرول ہونے والا تھا، بالکل قریب تھا، ان کی پورے گرفت حالات میں تھے، لوگ ان کے ساتھ تھے، وہاں کے لوگ ان کے ساتھ تھے، پر انہوں نے مزید شہروں پہ قبضہ نہیں کیا، کیونکہ ایگریمنٹ میں تھا کہ افغان نہ نیٹو فوج پہ حملہ کریں گے، نہ مزید شہروں پر قبضہ کریں گے، نہ افغان حکومت پر کریں گے، لیکن یہ وائلیشن ہوتی رہی۔ ہم نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایگریمنٹ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا، لیکن بدقسمتی یہ کہ امریکہ نے اب جو بائیڈن نے آتے سار ہی امریکہ کی پالیسی کو ری وزٹ کیا، اور ٹرمپ کی پالیسی کو جس طرح دیگر ممالک میں، سعودی عرب میں، اسرائیل میں اور دیگر ایران کے ساتھ وہ ری وزٹ کر رہا ہے، وہاں اس نے یہ سوچا کہ اگر ان حالات میں UN کی فوج مکمل وہاں سے نکال لیتا ہوں، امریکن فوج نکال لیتا ہوں، تو آنے والے وقت میں چین جو سپر پاور بنتا جا رہا ہے، میں اس کو کنٹرول نہیں کر پاؤں گا جب تک وہ افغانستان میں میری فوج نہ، UN کی فوج نہ ہو، اور بھارت بھی یقیناً چین سے پسپائی کر کے وہ جنگ کے قابل نہیں رہا، تو مجھے افغانستان میں رہنا ضروری ہوگا۔ اس موقع پر ناظرین آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں رہ کر اس کا کنٹرول کرنا چاہا، اور بھارت کے ذریعے وہاں پر
امن کو تباہ کرتے رہے اور پاکستان میں دہشت گردی کراتے رہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے واضح وارننگ دے دی ہے، اگر امریکہ نے معاہدے کے مطابق عمل نہیں کیا تو ہم آنے والے دنوں میں اس جنگ کو خاتمے کی طرف لے جائیں گے، اور امریکہ میں کوئی امریکن فوجی زندہ نہیں بچے گا، نہ یو این او کا، اور ہم اس کمٹمنٹ پہ بھی نہیں رہیں گے، اب مزید شہروں پر بھی قبضہ کریں گے۔ اگر امریکہ نے اب پاکستان پر، اگر افغانستان پر جنگ مسلط کرنے رکھنی ہے، ہم نے ایک طویل عرصہ 20 سال قربانیاں دی ہیں، اور نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اب امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے 2-3 سال اور رکھیں، جبکہ پاکستان نے اس بارے میں آلریڈی طالبان کے ساتھ نیگوشیشن کر کے امریکہ کو بہت ٹائم لے کے دے دیا، اور افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کو خود بھی قربانیاں دینی پڑی، جس کی وجہ سے افغانستان میں امن کرتے کرتے پاکستان میں بھی دہشت گردی کی لہر آئی، جس کو پاکستان نے پاک فوج کے ہزاروں جوانوں نے شہادتوں پر بعد قابو پایا۔ اب پاکستان نے امریکن حکومت سے کہا ہے کہ ان حالات میں جو آپ نے معاہدہ کیا تھا، آپ کی مرضی اور آپ کی شرائط کے مطابق معاہدہ طے کیا گیا تھا، طالبان نے ان پر پورا کیا، پاکستان نے ان کو پورا کیا، اب وعدے کے مطابق اگر آپ نہیں نکلتے تو آنے والے دنوں میں اگر افغانستان کا امن تباہ ہوتا ہے تو اس کا پاکستان ذمہ دار نہیں ہوگا۔ ناظرین، سوچنا یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے کیوں نہیں نکلنا چاہتا؟ 20 سال کا قبضہ، آخر وہ اس خطے کو جنگ کی طرف کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ کیا وہ چائنا سے ڈرتا ہے کہ وہ معاشی اور دفاعی ایک سپر پاور بن چکا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھارت آلریڈی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور دوسری طرف افغانستان میں وہ فوج رکھ کے چین کے لیے اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوئی سازش کا حصہ تو نہیں بن رہا بھارت کے کہنے پہ؟ اس کے لیے اب امریکن کے تھنک ٹینک کو سوچنا ہوگا۔ ان کے کئی سینیٹروں نے کہا ہے کہ امریکہ کو اب اپنی فوج واپس بلا لینی چاہیے۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی نے خطے کے امن کو تباہ کرنے کی سازش کے تمام پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ فیصلہ کریں کہ کیا افغانستان کا امن دنیا میں امن کی ضمانت ہے، یا افغانستان کو جنگ میں دھیڑ کے امریکہ ایک بڑی جنگ کرانا چاہتا ہے؟ ناظرین، اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔